بعد مرزا صاحب نے ایک اور تمہیدن بات کی ہے، وہ کہ کیا کہا جی کہ مروان اور حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا۔ اب اصل میں وہ کیا ہے، ایک سین کریٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑے گندے لوگ تھے، یہ تو بہت ہی نجس لوگ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو بڑے دشمن تھے اسلام کے۔ تو پھر ظاہر ایسے ثابت ہو جائے گا، جب اسلام کے دشمن ہیں تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کے بھی دشمن ہیں، لہٰذا ان پر مردہ ڈال دو چپ کر کے۔ لیکن مرزا صاحب ہم آپ کی یہ خیانت لوگوں کو بتائیں گے اور آپ کے یہ جھوٹ لوگوں کو بتائیں گے، یہ آن دی ریکارڈ ہیں ہزاروں جھوٹ آپ کے، اور یہ بھی انہی میں سے ایک جھوٹ ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا، حضرت ابو بکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی حضرت عثمان نے واپس لانے کے لیے، کیونکہ رشتہ دار تھا، نہیں آنے دیا حضرت ابو بکر نے بھی، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا۔ پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا، اور پھر وہی گاٹے فٹ ہو گیا، اس وجہ سے مسلمان رعایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی۔ حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا، حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی، حضرت عثمان نے واپس لانے کی، کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا، پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا، اور پھر وہی گاٹے فٹ ہو گئے، اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی۔ مرزا صاحب یہ مروان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گاٹے نہیں فٹ ہوا، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جھوٹ آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا، یہ آپ کے گاٹے ایسا فٹ ہوا کہ قیامت تک یہ آپ کے گاٹے سے نکلے گا نہیں، نہ آپ اس کی کوئی سند پیش کر پائیں گے، نہ آپ کے گاٹے سے نکلے گا۔ یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب، پرلے درجے کا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ایک سند۔ صحیح الاسناد والے کہاں چلے گئے جی؟ صحیح الاسناد کہتے تھے نا آپ، کیوں جھوٹ لوگوں کو سنا کر صحیح الاسناد کا اوپر لیبل لگا رہے ہیں؟ کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ بازی آپ امت سے کر رہے ہیں۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی جھوٹی روایتیں پیش کرنے کے بعد بھی آپ جو دعویٰ کرتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد، تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ دغا بازی نہیں ہے لوگوں سے؟ آپ کو یہ ایک صحیح روایت لے کے آئے، پورے ذخیرہ حدیث پوری ذخیرہ تاریخ سے کوئی ایک صحیح سند لے کے آئیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور ان کے والد گرامی حکم رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اچھا باقی باتیں آپ کو معاف کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے عثمان نے سفارشیں کی، نہیں آنے دیا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں آنے دیا، اور عثمان رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، نعوذ باللہ۔ یہ اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ اصل مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں لکھ دی، یہ بات جھوٹی بے سند بے اصل، جس کی کوئی صحیح سند دنیا میں نہیں، جھوٹی روایت مودودی صاحب نے لکھ دی، پھر وہاں سے جھالوی صاحب نے نقل کر لی، اور وہاں سے مرزا صاحب نے نقل کر لی۔ مرزا صاحب کہاں ہے اس کی صحیح سند؟ اور اس کی تو کوئی سند ہی تو پیش کریں پہلے، صحیح تو بعد میں ہونی ہے، کوئی سند پیش تو کریں اس کی، کہاں سے لی آپ نے یہ جھوٹی کہانی، یہ افسانہ کہاں سے لیا؟ اور اہل سنت کے شیر اصلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کے تو شیخ الاسلام وہ ہے نا جھالوی صاحب ختم نبوت کے ڈاکو، وہ آپ کے شیخ الاسلام، جو ابن عربی سے بڑا، جن کو کوئی عالم دنیا میں نہیں نظر آتا، جن کو آپ بھی کہتے ابن عربی کو قرآن بھی نہیں آتا تھا، وہ ابن عربی بھی کر کے گیا ہے، اور وہ یقین کریں آپ فتوحات مکیہ پڑھیں، جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے، اور اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار اس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا، جس کو قرآن بھی نہیں آتا، وہ آپ کے شیخ الاسلام جھالوی صاحب کا سب سے بڑا عالم ہے۔ بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا، بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے۔ یہ آپ کی حالت اور کیفیت ہے، کہاں جائیں گے آپ بھاگ کر؟ یہ اصلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے امت کی قیامت تک رہنمائی کی ہے، یہ ان کی کتاب ہے منہاج السنہ۔ ابن تیمیہ سے آپ کی دشمنی کیوں ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ابن تیمیہ نے صرف ایک ہی قصور کیا ہے کہ رافضیوں کی پٹی لگائی، انہوں نے دشمنان صحابہ کی ایک ایک دلیل کا جواب دیا ہے، انہوں نے بے نقاب کر کے رکھ دیا ان کے منافق چہرے کو، اس لیے روافض سارے کے سارے دشمن ہیں، اور نیم روافض بھی پیچھے سارے کے سارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہیں۔ اچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے لکھا ہے، اور آج تک روافض ان کی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہے کوئی رافضی؟ مرزا صاحب آپ ہمت کریں، آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا ثابت کریں،
وہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں انہوں نے ایک فصل اس طرح قائم کیا رد علی زعم الرافضی ان الرسول علیہ السلام طرد الحکم وابنہ عن المدینہ وردہما عثمان واکرمہما، کہ رافضی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے نا، یہ رافضیوں کی گرانت تھی مرزا صاحب، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صدیوں پہلے بتایا ہوا تھا، لیکن وہی چبائے ہوئے نبالے رافضیوں کے ابھی تک چبائی جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا رد کر رہا ہوں کہ یہ اس رافضی نے جھوٹ بولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور ان کے بیٹے مروان کو مدینے سے نکالا تھا اور عثمان نے انہیں واپس لایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو توڑیں کہ نبی پاک تو انہیں مدینہ بدر کریں، ابو بکر و عمر بھی ان کو مدینہ بدر رہنے دیں اور روکیں کہ مدینہ میں نہ آئیں وہ، لیکن عثمان خلیفہ راشد بھی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد اور معتمد خاص بھی ہوں، اور پھر انہیں وہ واپس بھی لے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَقِصَّةُ النَّفْيِ الْحَكَمِ لَيْسَتْ فِي الصِّحَاحِ وَلَا لَهَا إِسْنَادٌ يُعْرَفُ بِهِ أَمْرُهَا، فرماتے ہیں نہ تو صحاح میں یعنی بخاری و مسلم میں، نہ کسی اور ایسی معتبر کتاب میں، وَلَا لَهَا إِسْنَادٌ يُعْرَفُ بِهِ أَمْرُهَا، اور نہ کوئی ایسی سند اس کی کہیں آئی ہے کہ جس سے اس کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَرْوِي أَنَّهُ حَاكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مِشْيَتِهِ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری، تو اس بعض کہتے ہیں چلنے میں نقل اتاری، حَاكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مِشْيَتِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے میں نقل اتاری، یعنی آپ کی نقالی کی چلنے میں، جیسے آپ چل رہے تھے ویسے چلے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اس طرح کی گستاخی انہوں نے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِنَفْيِ أَحَدٍ دَائِمًا ثُمَّ يَرُدُّهُ عثمان معصیۃ للہ ورسولہ ولا ينکر ذلك علیہ المسلمون، کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جیسا صحابی رسول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ ہم قطعاً یقین کے ساتھ حلفیہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، ان جھوٹی داستانوں پر بنیاد رکھی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قاتل ٹھہرانے کی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا۔ دیکھ لیں، یہ بنیاد ہے، کیونکہ دلیل تو تھی کوئی نہیں، اس لیے کبھی ادھر سے بات کھینچی، کبھی ادھر سے کھینچی، کبھی ادھر سے کھینچی۔ مرزا صاحب آپ کی ایک ایک خیانت اور ایک ایک جھوٹ کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کوئی ایسی آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ جھوٹ بول کے خاموشی سے گزر جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خیانتوں اور آپ کے جھوٹوں کا اسی طرح صفایا کرتے رہیں گے اور آپ کو شرم دلاتے رہیں گے کہ سیدنا حکم رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو ہیں ان پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی گستاخی کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا تھا، ابو بکر و عمر نے بھی ان کو واپس نہیں آنے دیا، حضرت عثمان بڑی سفارشیں کرتے رہے۔ یہ آپ کو مودودی صاحب نے وہی کی ہے نا، آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، سند کہاں ہے اس کی، کہاں ہے اس کی سند؟ جن مورخین نے نقل کیا ہے، اب دیکھیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر ایک بندے کا ایک منہج اور طریقہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی، جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا صحیح قرار دیتے ہیں، بطور تفسیر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے، پتہ چلے کہ یہ تفسیر میں یہ روایت آئی ہے، بس اس لیے ذکر کی۔ مورخین بھی کئی باتوں کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ الاسلام میں اس بات کو ذکر کیا، کہا جاتا ہے، ایسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینے، بس وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ایک روایت تاریخ میں اس طرح کی بھی آئی۔ اب اس کو دلیل بنانا، اس جھوٹ کو اور الزام لگانا کہ ائمہ دین کا بھی یہ موقف تھا، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑی دھوکہ بازی ہے امت کے ساتھ۔